کیلیفورنیا کے شہر سین ہوزے میں واقع یہ ہوٹل 1911 میں تھامس ایس مونٹگومری نے بنوایا تھا۔ اس ہوٹل کی کنسٹرکشن سے چند سال پہلے سین ہوزے میں پہلا ریلوے اسٹیشن کھولا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہاں کی پاپولیشن میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ ظاہر ہے جہاں چہل پہل زیادہ ہونے لگتی ہے وہیں یہ اپرچونٹی بزنس مین کسی بھی صورت مس نہیں کرنا چاہتے، اور ٹی ایس مونٹگومری نے بھی ایسا ہی کیا۔ انہوں نے یہاں زمین خرید کر اس پر ایک شاندار ہوٹل اور ریسٹورینٹ بنوا دیا، جس کا نام ہوٹل مونٹگومری رکھ دیا گیا۔ یہ اپنے دور کا لگژری ترین اور کافی زیادہ ماڈرن ہوٹل ہوا کرتا تھا، جس کو اس وقت کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی یعنی کنکریٹ اور اسٹیل استعمال کر کے بنایا گیا تھا۔ وہ تمام فیسلٹیز جو آج ہر گھر میں موجود ہیں وہ پہلی بار مونٹگومری ہوٹل میں انٹروڈیوس کروائی گئی تھی، جیسا کہ بلور فینس، پرائیویٹ باتھ ٹبز، ہر روم کے لیے پرائیویٹ ٹیلی فون لائن اور ہر فلور پر ایزی ایکسیس کے لیے ایلیویٹرز بھی۔ نہ صرف اتنا بلکہ مونٹگومری کی مینجمنٹ نے ایک بس سروس بھی اسٹارٹ کی جو ریلوے اسٹیشن اور ہوٹل کے درمیان کسٹمرز کو فری سروس دیا کرتی تھی۔ مان لیں کہ یہ اس دور کا 5 اسٹار ہوٹل ہوا کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ یہ کافی زیادہ فیمس ہو چکا تھا، اتنا فیمس کہ یہ سین ہوزے سٹی کی پہچان بن چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ ہوٹل دن بدن مزید سکسیسفل ہوتا گیا۔ اگلے 50 سال یعنی 1920 سے لے کر 1960 تک کا پورا پیریڈ اس ہوٹل کا گولڈن پیریڈ مانا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد شروعات ہوئی مونٹگومری کے برے دنوں کی۔ جی ہاں، 1960 کے بعد بڑھتی ہوئی پاپولیشن کی وجہ سے سین ہوزے میں دھڑا دھڑ نئے ہوٹلز بننا شروع ہو گئے، اور ان نئے ہوٹلز کے سامنے مونٹگومری کی کنسٹرکشن کافی اولڈ اسٹائل لگتی تھی۔ ہوٹلز اور ریسٹورینٹس کا یہ کمپٹیشن اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ اس میں مونٹگومری کا سروائیو کرنا کافی مشکل ہو چکا تھا، کیونکہ کسٹمرز اس پرانے ہوٹل کی جگہ اب نئے ہوٹلز کو زیادہ پریفر کرتے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب مونٹگومری کی مینجمنٹ نے آخر کار ہوٹل بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کمپٹیشن کی یہ ریس اب اتنی بڑھ چکی تھی کہ 1980s اور 1990s کے بعد سین ہوزے ڈاؤن ٹاؤن میں نئے ہوٹلز بننے کی کوئی جگہ ہی نہیں بچی تھی، لیکن دوسری طرف وزٹرز کی ڈیمانڈ تھی جو کسی بھی صورت کم نہیں ہو رہی تھی۔ 1990s میں جہاں مونٹگومری ہوٹل کسی ویران حویلی کا منظر پیش کرتا تھا، وہیں اس کے برابر میں دوسرے 5 اسٹار ماڈرن ہوٹلز کسٹمرز کی چہل پہل سے گونج رہے ہوتے تھے۔ مونٹگومری کے برابر میں ہوٹل فیئرمونٹ موجود تھا، جس میں 535 رومز موجود تھے۔ اتنے زیادہ رومز ہونے کے باوجود بھی یہ ہوٹل ہر وقت اوور بکڈ رہتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کو اپنا ہوٹل ایکسپینڈ کرنے کی بے حد ضرورت تھی۔ لیکن ان کا بیڈ لک یہ تھا کہ ان کو اپنا ہوٹل ایکسپینڈ کرنے کے لیے جگہ چاہیے تھی، اور یہ جگہ ہی ان کے پاس نہیں تھی۔ ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن تھا کہ وہ مونٹگومری کی خالی بلڈنگ خرید لیں اور پھر اس کو ڈیمولش کر کے یہاں فیئرمونٹ ہوٹل کا دوسرا پورشن بنائیں۔ فیئرمونٹ کے اس پلان سے ان کے ہوٹل میں مزید 400 رومز کی ایڈیشن ہونے جا رہی تھی، لہٰذا 1998 میں انہوں نے مونٹگومری ہوٹل کی بلڈنگ خرید لی اور اس کو ڈیمولش کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ لیکن جیسے ہی یہ خبر لیک ہوئی تو شہر کے کئی لوگوں نے مونٹگومری کی ڈیمولیشن کے خلاف اعتراض کیا۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ مونٹگومری بھلے ہی پرانا ہو چکا ہے، لیکن یہ سین ہوزے سٹی کی پہچان ہے، اور جو لوگ اپنے پاسٹ کو تباہ کر دیتے ہیں ان کا فیوچر بھلا کیسے اچھا ہو سکتا ہے۔ اسی دوران شہر میں میئر کے الیکشن ہونے والے تھے، اور یہ ایک بہت اچھا موقع تھا لوگوں میں فیمس ہونے کا۔ رون گونزالس جو میئر کے الیکشن کے لیے کھڑے تھے، انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین میں سین ہوزے کی کمیونٹی کے ساتھ ایک وعدہ کیا کہ اگر وہ میئر بنے تو وہ کسی بھی صورت مونٹگومری ہوٹل کو ڈیمولش نہیں ہونے دیں گے۔ رون گونزالس الیکشن جیت کر سین ہوزے کے میئر تو بن گئے، لیکن اب ان کی باری تھی اپنا وعدہ پورا کرنے کی۔ ایک طرف فیئرمونٹ ہوٹل کی ایکسپینشن کا سوال تھا، تو دوسری طرف شہر کی قدیم بلڈنگ کو بچانا بھی بہت امپورٹنٹ تھا۔ میئر نے اس بارے میں کئی ایکسپرٹس سے صلاح مشورے کیے، لیکن کوئی خاص سولوشن نہیں مل رہا تھا۔ لیکن پھر آرکیٹیکٹس کی ایک ٹیم نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہوٹل مونٹگومری کو یہاں سے صحیح سلامت ہٹا دیا جائے۔ پہلے تو یہ آئیڈیا کسی جوک سے کم نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ کسی بلڈنگ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔
لیکن میئر کو یہ آئیڈیا کلک کر گیا اور انہوں نے اس کام کو انجام دینے کے لیے $12.5 ملین یعنی تقریباً 93 کروڑ روپے کا بجٹ اپروو کروایا اور ساتھ ہی ایکسپرٹس کی ایک ٹیم بھی بنائی۔ جب ایسٹیمیٹ لگایا گیا تو معلوم پڑا کہ اس بلڈنگ کا وزن کم سے کم بھی 4,500 ٹن سے بھی زیادہ ہے، یعنی یہ وزن 25 بوئنگ 747 ایئر کرافٹس یا پھر 750 افریقن ایلیفینٹس کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ اتنا زیادہ وزن اٹھانا تو ایک الگ میٹر تھا، لیکن بلڈنگ کو صحیح سلامت اپنی فاؤنڈیشن سے الگ کر کے کسی اور جگہ لے کر جانا ایک ایسا ٹاسک تھا جو ہسٹری میں پہلی بار کیا جا رہا تھا۔ ان سب مسئلوں کے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی تھا، اور وہ یہ تھا کہ آخر بلڈنگ یہاں سے نکال کر رکھی کہاں جائے گی۔ سین ہوزے ری ڈیولپمنٹ ایجنسی، جو کہ ایک گورنمنٹ کا ہی ادارہ ہے، ان کے پاس ایک زمین خالی پڑی تھی اور خوش قسمتی سے یہ جگہ مونٹ گومری ہوٹل سے صرف 180 فیٹ دور موجود تھی۔ اب یہ فیصلہ تو ہو چکا تھا کہ مونٹ گومری کو اپنی لوکیشن سے صرف 180 فیٹ دور کھسکانا ہے، لیکن چیلنج یہ تھا کہ اس دوران نہ ہی بلڈنگ کے اسٹرکچر کو کوئی نقصان ہو اور نہ ہی اس کی ڈیکوریشن کو۔ سال 2000 میں اس امپاسبل ٹاسک پر آخر کار کام اسٹارٹ کر دیا گیا۔ سب سے پہلے بلڈنگ پہ ڈیکوریشن کے لیے لگائی گئی فینسی فال سیلنگ کو بڑی مہارت اور احتیاط سے نکال کر پریزرو کیا گیا۔ ہسٹورک موزیک ٹائلز، جس میں مونٹ گومری کا نام بھی لکھا ہوا تھا، اس کو اسکوائرز میں ایسے کاٹا گیا کہ ان کو تھوڑا بھی نقصان نہ پہنچے۔ ساتھ ہی ساتھ اس دور میں کیا گیا سارا ووڈ ورک بھی اپنی اصلی حالت میں پریزرو کیا گیا۔ جب اینٹیکس کو پریزرو کرنے کا کام کمپلیٹ ہو گیا تو اب باری تھی بلڈنگ کے اسٹرکچر پر اچھی طرح ریسرچ کرنے کی۔ اس ریسرچ میں بلڈنگ کے کالمز اور بیمز کا ہیلتھ چیک کیا گیا، ان کی ایکوریٹ سائز لی گئی اور ساتھ میں بلڈنگ کے نیچے موجود گیس پائپ لائنز کو بھی ڈھونڈ کر ریموو کیا گیا۔ سارا ریسرچ ورک مکمل ہونے کے بعد ایکسپرٹس کو ایک ایسا چیلنج فیس کرنا پڑا جو شاید ان کی زندگی کا پہلا چیلنج تھا۔ نارملی کسی بھی بلڈنگ کو بنانے کے لیے پہلے فاؤنڈیشن ڈالی جاتی ہے اور پھر اس پر پورا اسٹرکچر کھڑا کیا جاتا ہے، لیکن اس کیس میں اسٹرکچر پہلے سے تیار تھا جبکہ فاؤنڈیشن بنانی تھی۔ چیلنج یہ تھا کہ یہ فاؤنڈیشن پرانی بلڈنگ کے کالمز یعنی پلرز کے حساب سے بنائی جائے۔ اس نئی فاؤنڈیشن کو بنانے میں 1 ملی میٹر کی بھی غلطی بہت بڑی مصیبت کھڑی کر سکتی ہے، لہٰذا ایکوریٹ سائز لینے کے بعد ہی نیو لوکیشن پر اسپیشل فاؤنڈیشن تیار کی گئی۔ مونٹ گومری ہوٹل ہسٹری کی وہ واحد بلڈنگ ہونے جا رہی تھی جس کو پریکٹیکلی نئی لوکیشن پر موو کیا جا رہا تھا۔ پریزرویشن کا سارا کام کمپلیٹ ہو چکا تھا، ریسرچ ورک اور نئی فاؤنڈیشن کا کام بھی پوری طرح کمپلیٹ تھا۔ اب باری تھی اسی لمحے کی جس کا سب کو انتظار تھا۔ 4500 ٹن وزنی اسٹرکچر کو اٹھانے کے لیے 8 اسپیشل کمپیوٹرائزڈ جیکس منگائے گئے جن کے نیچے ویلز بھی لگے تھے۔ ان جیکس کو بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور کے نیچے لگایا گیا اور پھر بلڈنگ کا 80% لوڈ ان جیکس پر ڈالا گیا۔ جب جیکس بلڈنگ کا زیادہ تر وزن اٹھانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ایک ایک کر کے اسٹرکچر کے تمام پلرز کو کاٹ دیا گیا۔ یہی وہ پوائنٹ تھا جب بلڈنگ کا 100% لوڈ جیکس پہ آ چکا تھا، یعنی اب بلڈنگ اپنی پرانی جگہ چھوڑنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ یہ منظر دیکھنے کے لیے آدھا شہر موقع پر موجود تھا اور بقایا ٹیلی ویژن پر یہ حیرت انگیز منظر دیکھ رہا تھا۔ جیکس پر کھڑی بلڈنگ کو اب بڑی احتیاط سے موو کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ پورے 15 منٹوں کے بعد بلڈنگ اپنی نئی لوکیشن پہ حفاظت کے ساتھ پہنچ چکی تھی۔ یہ خبر ملتے ہی پورا ڈاؤن ٹاؤن تالیوں اور ہوٹنگ سے گونج اٹھا۔ اگلے 2 سالوں تک ہوٹل مونٹ گومری کی رینوویشن کا کام چلتا رہا اور پھر 2002 میں فائنلی اس کو ری لانچ کیا گیا۔ اس کی رینوویشن اور ٹرانسپورٹ میں ٹوٹل $26 ملین یعنی 195 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ آج بھی ہوٹل مونٹ گومری سین ہوزے میں 4 پوائنٹس ہوٹل کے نام سے آپریشنل ہے اور اس کو دنیا کی بیسٹ ہوٹل مینجمنٹ میریٹ انٹرنیشنل مینیج کر رہی ہے۔